بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ آج جو دل خراش واقعہ پیش آیا کہ نہایت ہی قابل افسوسناک واقعہ ہے۔ عمران خان کی سیاسی سوچ سے، سیاسی نظریے سے اب اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر حملہ کرنا، اس کو زخمی کرنا، یہ تو ٹارگٹ کلنگ تھی کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت زیادہ برا سانحہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ پیش ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ نے معجزہ کیا کہ ان کی جان محفوظ رہی۔ نہ ہی آج تک لیاقت علی خان کے قاتلوں کو پتہ چلا، نہ ہی بی بی شہید کے قاتلوں کو پتہ چلا۔ تو یہ ایک تو اچھی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو حملہ کا آور تھا، جو ملزم تھا، اس بہادر نوجوان نے جو ہے وہ موقع پہ ہی اس کو دبوچ لیا اور قانون جو ہے قانون کے جو ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیا۔ اب سب سے جو سوالی نشانات ہیں، اس ساری جو چیزیں آج ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے کافی زیادہ جو ہے شکوک و شبہات لیتے ہیں۔ اتنا عمران خان صاحب کوئی عام شخص نہیں ہے، عمران خان کوئی لو پروفائل کا شخص نہیں ہے۔ عمران خان اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور انٹرنیشنل فیم رکھتا ہے، یہاں پہ انٹرنیشنل لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی آواز کو سمجھتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بندہ آ کر حملہ کرتا ہے اور آپ کچھ دیر کے بعد اس جو حملہ آور ہے اس کا بیان ہے جو ہے وہ ٹی وی پہ ریلیز کر دیتے ہیں۔ آپ نے انڈر کسٹڈی جو ہے ملزم ہے، اس کا بیان کیسے بیان اس کا جو ہے وہ ریلیز کروا دیا، کیسے ٹی وی چینل اس کو نشر کریں؟ آپ نے تو اسے مکمل طور پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ نے تو اس کو انڈر جو ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کسٹڈی میں رکھنا تھا، اس کو جو بیان ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کافی زیادہ جو ہے شکوک و شبہات جنم دے رہے۔ کیوں اتنا عجلت میں، کیوں اتنی جلدی میں جو اس کا بیان ہے وہ ٹی وی پہ ریکارڈ ہوا، ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ تو مطلب ہے ایک حملہ آور شخص ہے، ابھی تو آپ نے اس کی انٹروگیشن کرنی ہے، آپ نے اس کو مکمل طور پر اس کو جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ یہ کوئی مذہبی رنگ تو اس کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ عمران خان کبھی بھی مذہب کے حوالے سے اتنی ان کی جو ہے سخت بات نہیں کرتے کہ جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے کی بات کرتی ہیں۔ عمران خان ایک عاشق رسول ہے، محب وطن ہے۔ آپ عمران خان جو ہے وہ 6 مہینے سے ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک کنٹریز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں، یو ایس اے دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، ایک ڈیموکریٹک وے ہے، آپ پولیٹیکل ریلیز کریں، جلسے کریں، لانگ مارچ کریں۔ یہ تو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ملک میں جو تبدیلی ہے وہ ووٹ کے تھرو لے کے آنا چاہتا ہوں، عوام کی طاقت سے لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اس پہ تو لوگوں کو کوئی ڈیفرنس وہ پینا ہونا نہیں چاہیے۔ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں وہ آئیں میدان میں، اس کا مقابلہ کریں، اپنا جو منشور ہے وہ لوگوں کو دیں۔ اگر لوگ ان کی طرف جانا چاہیں تو دیٹس گڈ۔ تو لیکن اس وقت جو ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی، عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا، میں جو ہے وہ میری 1983 کی پیدائش ہے، میں نے اپنی پیدائش کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان میں اتنا زیادہ مقبول لیڈر نہیں دیکھا۔ جو جتنی مقبولیت عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، عزت دی ہے، آج بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے عمران خان کی جان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ملک میں، کیسا جو ہے ایک آگ پھیل جاتی، انتشار ہوتا، امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو کتنے خطرات لاحق ہوتے۔ اور یہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ جب ایک ملزم ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، آپ نے اتنی جلدی اس کا بیان کیسے ٹی وی پہ ریلیز کر دیا؟ کیوں آپ نے کیا؟ کہ کیا آپ نے اس کو مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا تھا؟ آپ نے اس کا ریمانڈ نہیں لینا تھا؟ آپ نے اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کرنا تھا؟ آپ نے پوری جو قانونی ضابطے ہیں ان کو پورا نہیں کرنا تھا؟ جب اس کا ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے، چیزیں آ جاتی ہیں، پھر آپ ہو سکتا ہے اس کو ڈسکلوز کرتے، لیکن ود ان فیو آورس آپ نے اس کا جو ہے بیان ہے وہ جو اس کا جو ریکارڈ کیا ہوا وہ آپ نے تمام ٹی وی چینلز پہ پبلش کروا دیا، ریلیز کروا دیا۔ یہ بہت بڑا سوالی نشان، یہ کیوں ہوا؟ مطلب عمران خان یہ کوئی عام گلی محلے کی لڑائی تو ہے نہیں کہ ایک بندہ آیا اس نے ایک فائر کیا، وہ آپ اس کو بھیجی کہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم عمران خان۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان اب کوئی آرڈینری پرسن نہیں ہے، کوئی عام انسان اب نہیں رہا۔ اس کے ایک پورٹ فولیو ہے، دنیا اس کو سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے نام سے جانتی ہے اب۔ تو اس پہ حملہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو حملہ آور شخص ہے، پہلے تو اس بچے نے جس نے اس کو دبوچا، آج تک کی لیاقت علی، جب یہ یوزلی واقعات ہوتے ہیں تو لوگ بھاگ دوڑ میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ ڈسپرس ہو جاتے ہیں جہاں پہ گولی چلتی ہے،
اور لوگ اپنی جان بچانے کی خطرے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں اور سیف پلیسز میں لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھو کہ ایسی واقعہ بے بین شہید کے وقت بھی ہوا. اگر اس وقت بھی لوگ چاہتے جب گولی چلی تو لوگ تو اس کو پکڑا جا سکتا تھا. جب لیاقت علی خان کا واقعہ ہوا اس وقت بھی جو قاتل تھا مطلب بعد میں اس کو اسی وقت موقع پہ مار دیا گیا. اس وقت جو ہمارے نوجوانوں نے جو ہمت دکھائی ہے وہ قابل دید ہے، قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. اور جو عمران خان کے اوپر جو ملزم ہے، جو حملہ آور ہوا ہے، وہ جی تو بیسیکلی ٹارگیٹ کلنگ کر رہا تھا. یہ تو ان کے عمران خان کے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. عمران خان بچ گیا اور جو ہے کوئی کسی وائٹل پارٹ پہ عمران خان کو کوئی انجری نہیں آئی. باقی کافی زیادہ جو تحریک انصاف کے باقی جو کارکن ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اور پاکستان میں یقین کریں آپ ڈیفرینٹ اوپینین مختلف پارٹی سے رکھ سکتے ہیں لیکن کسی کو سیاسی جدوجہد سے نہیں روکنا چاہیے. جی اسی طرح ہی ملک میں تبدیلی آئے گی، اسی طرح ہی ووٹ کی طاقت جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا جب آپ پبلک میں جا کے اپنی جو سپورٹ لیں گے. اور عمران خان صاحب کے اوپر جس نے بھی حملہ کیا ہے اس کو کڑی سے کڑی مکمل طور پہ انویسٹیگیشن ہو چاہیے. اب عوام جو ہے خاموش نہیں رہے گی، عوام اب سوال کرے گی کہ کس نے حملہ یہ کیا. اور عمران خان کی سیاسی جدوجہد کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ شخص 6 مہینے سے سیاسی جدوجہد کر رہا ہے اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے جلدی الیکشن کروائیں. اور عمران خان کے جتنے بھی مخالف ہیں، نواز شریف زرداری، ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک شخص کہتے ہیں آئیں میرا مقابلہ کریں، ووٹ کے تھرو میرا مقابلہ کریں، عوام کو چوز کرنے دیں وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں. تو اس پہ جو ابھی جو حملہ آور جو تھا اس کا جلدی بیان نہیں ریلیز کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے کافی زیادہ شک و شبہات جنم لیں گے.